السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، اس مبارک تفسیر قرآن کے سلسلے سے فائدہ اٹھانے والے تمام ناظرین و ناظرات، آج کے اس درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 149 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور بے شک یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، اور اللہ تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بھی تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا کئی بار تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ تحویل قبلہ کی اس کے بہت سارے ناحیے ہیں، گوشے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تحویل قبلہ کے بہت خواہش مند تھے، اور آپ بڑی خواہش رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دیکھا اور ہم نے بدل دیا۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ یہود و نصارہ کس طرح سے قبلہ کے بدلنے کے بارے میں لوگوں کے بیچ میں شبہات پھیلا رہے ہیں، جبکہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ اللہ جدھر چاہے ادھر قبلہ کا حکم دے دے، منہ پھیرنے کا حکم دے دے۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ اس تناظر میں ذکر کیا کہ تحویل قبلہ ایک اللہ کا یقینی حکم ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ نماز کے وقت اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھے۔ اور الحمدللہ آج یہ چیز مکمل طور سے ہمارے بیچ میں موجود ہے کہ سارے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے ہوں، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں قبلہ صرف ایک ہی جہت میں نہیں ہے، قبلہ چاروں جہت میں ہے۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کے مشرق میں ہیں تو ہمارا قبلہ مغرب میں ہے،
جو لوگ خانہ کعبہ کے شمال میں ہیں تو ان کا قبلہ جنوب، جو لوگ جنوب میں ہیں ان کا قبلہ شمال، جو لوگ مغرب میں ہیں ان کا قبلہ مشرق، ایسی ترتیب۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف لوگ جو ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو مسجد حرام میں جو صف بندی ہوتی نماز کی وہ گول ہوتی، خانہ کعبہ کے چاروں طرف لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنائے۔ اسی لیے استقبال قبلہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ آپ جب فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے بغیر کسی اور کی طرف کر لیا تو آپ کی نماز باطل، کوئی ثواب ملنے والا نہیں، کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ تو یہ شرط ہے نماز کے لیے، اور شرط کے بارے میں جانتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جس چیز کے لیے وہ چیز شرط تھی وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ نماز کے لیے شرط ہے استقبال قبلہ، استقبال قبلہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا جنہوں نے اپنی نماز خراب کر لی تھی، جو حدیث المسیء صلاتہ سے مشہور ہیں، کہا تھا ثم استقبل القبلہ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم قبلہ کا استقبال کرو۔ اس سے پہلے آپ نے مختلف ہدایات دی۔ تو قبلہ کا استقبال کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو سفر کے بارے میں جہاں تک فرض نماز کا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نماز کے لیے قبلہ شرط ہے اگر آپ سواری کو روک سکتے ہیں۔ آپ کو گاڑی کھڑی کرنی پڑے گی، سواری روکنی پڑے گی، آپ نیچے اتریں، قبلہ کو چیک کریں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ سواری پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر سواری سے آپ کے اترنے کا چانس اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ جس حالت میں ہیں، جس طرح سے ہے اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور دوسری حالت ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں، آپ نفلی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ سواری پر پڑھ سکتے ہو، لیکن ایسی حالت میں آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لو، پھر سواری کو چھوڑ دو، اس کے بعد سواری کا چہرہ کدھر بھی جائے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے، یہ نفل نماز کے لیے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے، جہاں کہیں سے بھی آئیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے۔ یہ اس تناظر میں کہا کہ یہودی اعتراض کر رہے ہیں، نصرانی اعتراض کر رہے ہیں، منافقین اعتراض کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو تحویل قبلہ کا حکم جو ہے بالکل حق ہے، اور دوسرے حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہ اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اے لوگوں جو قبلہ پر اعتراض کرتے ہو، لوگوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہو، یاد رکھو جو کچھ بھی تم کرتے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اے وہ لوگوں جو نمازیں پڑھتے ہو، تم قبلہ کا استقبال کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اس تعلق سے موجود حدیثوں، توجیحات، رہنمائی کو کتنا غور سے پڑھتے ہو، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ نے قبلہ کا استقبال کیا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے قبلہ کے بدلنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اہم بیان فرمائی
کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو صبح خبر ہے، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔